لیکن وہ کمرہ محفوظ رہا جہاں سے ہتھیاروں وغیرہ کی ایک بڑی کھیپ برآمد ہوئی۔ اس میں بے سود خار رائفلوں اور 4 ہلکے راکٹ لانچرز کے علاوہ اندھیرے میں دور تک دیکھنے والے انفراریڈ دوربینوں کا ایک کریٹ، گولیوں اور میگزین کا انبار اور ڈائنامائٹ اسٹکس کا ذخیرہ شامل تھا۔ ہمارے مقابلے کے لیے فریڈم لاج کے مکین جو ہتھیار استعمال کر رہے تھے وہ ذخیرے کے علاوہ تھے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ریمی مارٹن کن مقاصد کے تحت 3 برس سے فریڈم لاج میں مقیم تھا، وہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے، ان کی سرگرمیوں کی کیا نوعیت تھی اور وہاں ہتھیاروں وغیرہ کا ذخیرہ کیوں موجود تھا۔ میرے ان سوالات نے سبھی کو الجھا دیا۔ راس المیڈا کے نام K9 مشن کے محدود حوالے کے ساتھ اچانک ہی ہمارے سامنے آیا تھا۔ K9 نامی منصوبے کی بربادی کی آنکھ مچولی میں ہمیں کسی بھی موقع پر یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے ساتھ کو منظم نفری بھی رہی ہوگی۔ اس وقت لے دے کے بس ایلن سمریال ہمارے سامنے تھا جو مقامی گنڈوں کے سہارے راس المیڈا کی معاونت کر رہا تھا، لیکن K9 کا بھیانک منصوبہ ناکام ہوتے ہی راس المیڈا نے ایک دم اپنی کینچلی بدل لی تھی اور ایک بالکل ہی نئے روپ میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ ہم پانچوں اس بارے میں کافی دیر تک مغز زنی کرتے رہے، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ راس المیڈا ابتدا میں ایلن اور پیٹل سے کام لیتا رہا، پھر اس کی اعانت کے لیے گیری ہارٹ اور جیف ملر بھی میدان عمل میں آ گئے، لیکن ایلن اور پیٹر اپنی بدقسمتی سے ہمارے چنگل میں پھنس گئے۔ پیٹر مارا گیا، ایلن بری طرح زخمی ہونے کے بعد چل بسا۔ اس موقع پر راس المیڈا ابھی بال بچا اور زخمی ہونے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایلن کی اس کمین گاہ پر جشن میں جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ غالباً فریڈم لاج ہی کے مکین تھے۔ مقامی اور غیر ملکیوں کے اس ملے جلے بدمست ہجوم نے ایلن کی کمین گاہ پر ویرا کی ایسی تذلیل کی تھی کہ وہ عارضی طور پر اپنا ذہنی توازن کھو کر سکتے کا شکار ہو گئی تھی۔ جب راس المیڈا ہر طرف سے تنہا ہونے لگا تو غالباً امریکن کونسل خانے نے ریمی مارٹن اور اس کے 2 ساتھیوں کی خدمات راس المیڈا کے سپرد کر دی۔ بنیادی طور پر وہ تینوں اپنے کونسل خانے کے ایجنٹ تھے جو اپنے سفارتی رابطوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر برسوں سے فریڈم لاج میں اپنی گھنونی سازشوں کو پروان چڑھا رہے تھے۔ فریڈم لاج سے اسپیشل ٹاسک فورس یا ملٹری سیکرٹ سروس والوں کو کوئی ایسا ریکارڈ نہیں مل سکا تھا جس سے ان کی سرگرمی اور مقاصد پر روشنی پڑتی ہو، لیکن وہاں موجود ہتھیاروں وغیرہ کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ فریڈم لاج وغیرہ غیر سفارتی مگر پیشہ ورانہ انداز میں پاکستان میں دہشت گرد اور تخریبی عناصر کی سرپرستی کر کے امن و امان کو تباہ کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ہتھیاروں سے بھری ہوئی الحدید نامی لانچ کے پکڑے جانے کے بعد پہلے بھی امریکیوں کے اس قسم کے عزائم کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کے رابطے بھی سامنے آ گئے تھے۔ وہ بھارتی ایجنٹوں کے ذریعے غیر قانونی ہتھیار اندرون سندھ پھیلے ہوئے ڈاکوؤں اور دہشت گردوں میں پھیلا کر انہیں ریاستی قوتوں کے خلاف سب فراغ کرانا چاہتے تھے۔ راس المیڈا کا K9 نامی منصوبہ ناکام ہونے کے ساتھ ساتھ فریڈم لاج کا فتنہ بھی بڑی حد تک مٹ چکا تھا۔ ان دنوں راس المیڈا کے ستارے ہی گردش میں آئے ہوئے تھے کہ اس کی نحوست کا سایہ اس کے حلیفوں کی بربادی کا سبب بن رہا تھا۔ اپنے آدمیوں کو کھو دینے کے بعد اس نے فریڈم لاج کے مضبوط قلعے میں پناہ لی تو وہ قلعہ ہی برباد ہو گیا۔ اس کے مکین ہلاک یا گرفتار ہو چکے تھے، مگر فکر مندی کی بات یہ تھی کہ راس المیڈا زندہ اور آزاد تھا۔ اپنی پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ یہاں سے فرار کی راہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ بحث سمیٹنے کے بعد سلطان شاہ نے پر امید لہجے میں اپنی رائے ظاہر کی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک ایک کر کے اپنے تمام ہی ٹھکانوں سے محروم ہو چکا ہے۔ اول خان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ بہت ٹھیٹ اور ضدی آدمی معلوم ہوتا ہے، اتنی آسانی سے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ اس نے اب اپنے آقاؤں سے مدد طلب کی ہوگی، وہ پاکستان سے بہت زیادہ خوش ہیں، دل کھول کر اس کی مدد کریں گے۔ ویرا بول پڑی، اچانک ہی مجھے راس المیڈا کے ہیلی کاپٹر کا خیال آ گیا اور میں نے اول خان سے سوال کر ڈالا۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ ہیلی کاپٹر پرزوں کی صورت میں فریڈم لاج کی چھت پر لا کر جوڑا گیا اور پھر ترپالوں وغیرہ میں چھپا دیا گیا، لیکن فریڈم لاج سے پرواز کرنے کے بعد وہ اتنی آسانی سے کہیں غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ کوشش کی جائے تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل رات راس المیڈا نے کہاں پناہ لی ہے۔ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس بارے میں سوچتا۔ اول خان نے ایمانداری سے کہا، راس المیڈا نے اسے کسی ویرانے میں چھوڑنے کی حماقت نہیں کی ہوگی، بلکہ اسے کونسل خانے کی اسی وسیع گیراج میں اتارا ہوگا جہاں بختر بند ایمبولینس پہنچائی گئی تھی۔ وہاں کوئی مقامی اہلکار داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کے پیچھے سر کھپانا بے سود ہے۔ وہ نکل گیا، مگر اب میرے اعصاب پر سخی مراد سوار ہو رہا ہے۔ میں نے سر لہجے میں کہا، اوہ، اسے تو میں بھول بیٹھا تھا۔ وہ نادرا کے ویران مکان کے تہخانے میں اپنی آزادی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے یاد دلانے پر اول خان اپنی پیشانے پر ہاتھ مار کے بے ساختہ بولا، تمہارے مشورے کے مطابق میں نے اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ نادرا کے گھر کے لیے روانہ کر دیا تھا، لیکن وہ بدکار اور قابل نفرت شخص ہے، تمہیں کیوں یاد آ گیا؟ سلطان شاہ نے مجھ سے پوچھا۔ وہ ایک جانا پہچانا سیاسی لیڈر ہے، میں نے اسی سرد لہجے میں کہا۔ اپنی منافقت کے سہارے اس نے اپنے حامیوں کا ایک قابل ذکر حلقہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اقتدار کا اس قدر بھوکا ہے کہ ہیروئن کی تجارت سے کمائی ہوئی دولت کے سہارے منتخب ہو کر جلد از جلد اقتدار کے ایوانوں میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی جیسے قوم فروش لوگوں نے راس المیڈا جیسے سازشیوں کو یہاں پہنچنے کے لیے
سازگار فضا فراہم کی ہوئی ہے۔ سانپ نکل گیا مگر میں اس بل کو تباہ کر دوں گا۔ سخی مراد کو مرنا ہوگا تاکہ اس کے انجام سے دوسرے غدار عبرت حاصل کر سکے۔ اسے مارنا تو شاید اس وقت دنیا کا آسان ترین کام ثابت ہوگا۔ قید میں موجود دشمن کو مارنے کے بارے میں تمہاری فکر مندی میری سمجھ سے باہر ہے، سلطان شاہ بولا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ اب وہ ایک گولی کا مہمان ہے، میں نے زہر خند کے ساتھ کہا، مگر میں اسے اتنے سہل انجام کا حقدار نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت اپنے خلیف کے ہاتھوں ہو تو دوسروں کو کچھ عبرت حاصل ہو سکے۔ تم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان نے بے چینی سے پوچھا۔ ہم نے اسے آزادی کا وعدہ کیا ہے، کل اسے آزادی مل جانی چاہیے۔ تم الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہو۔ ایک بار وہ نکل گیا تو دوبارہ اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ جس اثر و سوخ کا مالک ہے تم جانتے ہی ہو۔ اس کی شکایت پر شہر کی پوری انتظامیہ اس کی حفاظت کے لیے حرکت میں آ جائے گی۔ ابھی تک تاوان کی وجہ سے یہ قصہ دبا ہوا ہے۔ میں نے یہ کے بعد دیگر سگریٹ کے چند گہرے کش لیے، پھر کہا، فریڈم لاج کے بارے میں آج اخبارات کو ایک مختصر مگر سنسنی خیز خبر جاری کرا دو کہ ملک کے نامور سیاسی رہنما سخی مراد کی نشاندہی پر مقامی حکام نے بین الاقوامی دہشت گردوں کی ایک خفیہ پناہ گاہ پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا ہے۔ یہ خبر معاملات کو الجھا دے گی۔ ایک طرف سخی مراد کی گمشدگی کے بارے میں اغوا برائے تاوان کا تاثر پیدا کیا گیا ہے، اب اس کی نشاندہی پر چھاپے کی خبر جاری کی گئی تو سخی مراد کے اغوا کی ذمہ داری کسی نہ کسی ایجنسی پر آ جائے گی۔ میجر غوث بھی یہ ذمہ داری لینے پر آمادہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ خبر دے کر سخی مراد سمجھ لے گا کہ تم پاکستان کی سرکاری ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہو۔ سلطان شاہ نے اول خان کا ساتھ دیتے ہوئے اضافہ کیا، کھیل میں شریک ہر اہم فریق اب میرے اصل کردار سے باخبر ہو چکا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، سخی مراد کے جان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اغوا کی ذمہ داری والی بات قابل فہم ہے۔ میں کوئی نئی الجھن کھڑی کیے بغیر صرف اتنا چاہتا ہوں کہ سخی مراد کو رہا کرنے سے پہلے یہ بات راس المیڈا کو ذہن نشین کرا دی جائے کہ فریڈم لاج میں اس کی بربادی سخی مراد کی مخبری کی بنا پر ہوئی ہے۔ اوہ، اب میں سمجھا۔ اول خان اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں سکیڑ کر تحیر سے بولا، تم سخی مراد کو اپنا چارہ بنانا چاہتے ہو؟ راس المیڈا اس کا رخ کرے گا اور تم اسے پکڑ لو گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ رازداری کی خاطر راس المیڈا ایسی حماقت کر گزرے تو اور بات ہے، ورنہ وہ سخی مراد کی زندگی کے خاتمے کے لیے کرائے کے کسی آدمی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، خبر جاری کرنے میں ایک اور خطرہ بھی پوشیدہ ہے۔ غزالہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ ابتدا ہی سے پوری گفتگو بہت غور سے سنتی رہی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آزادی پانے کے بعد سخی مراد وہ خبر دیکھتے ہی گھبرا جائے گا کہ اس کے سارے راز آپ کے ذریعے سرکاری ایجنسیوں تک پہنچ گئے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں۔ اپنی سلامتی کو خطرے میں پا کر وہ فوراً ہی ملک سے فرار ہو گیا تو ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر کوئی اور تجویز سوچنی پڑے گی۔ ان لوگوں کی باتوں نے مجھے فکر مند کر دیا۔ ویسٹ ٹی ایف کا آپریٹرس نہیں تو اس فریکوینسی پر کوئی اور ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا ہے۔ غزالہ نے پھر کہا، آپ راس المیڈا کو براہ راست مخاطب کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے لاف کر آپ ضرور کرے گا۔ اب باتوں ہی باتوں میں اسے بتا دیں کہ سخی مراد نے فریڈم لاج کی نشاندہی کی تھی۔ غزالہ کی سیدھی سی تجویز پر سب ہی خوشی سے اچھل پڑے۔ اس وقت تم بہت دور کی کوڑی لائی ہو، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ اپنے چچا زاد بھائی ولی مداد کو سخی مراد نے ہلاک کیا۔ تمہاری تجویز پر عمل کرنے کی صورت میں کسی کے لیے کوئی دشواری پیدا نہیں ہوگی اور سخی مراد راس المیڈا کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ہمارا مقدر یاور رہا تو ہم راس المیڈا کا کوئی نیا سراغ حاصل کر لیں گے۔ غزالہ بہت کم بولتی ہے لیکن ہماری باتوں میں جب بھی دخل دیتی ہے کوئی چونکا دینے والا نقطہ لاتی ہے۔ وہ فکریں ادا کرتے ہوئے سلطان شاہ کی باتیں کھلی جا رہی تھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ غزالہ ہماری باتیں سنتی ہی نہیں، ان پر غور بھی کرتی ہے۔ اول خان نے کہا، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب کر دیا جائے مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ غزالہ نے انکسار سے ہنستے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھنا چاہا مگر ویرا نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اس جگہ پر بٹھا دیا۔ ایس ٹی ایف کا ایک آپریٹرس پچھلی رات سے ہماری تحویل میں تھا۔ سلطان شاہ میری خوابگاہ سے وہ آپریٹرس لینے گیا اور پھر انتہائی جوش کے عالم میں دوڑتا ہوا واپس چلا۔ آپریٹرس اس کے ہاتھ میں تھا اور اس پر کسی کی کال کی آمد کا مخصوص اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا ہی تھا کہ کال سگنل آنے لگا۔ یہ کہتے اس نے آپریٹرس آن کر کے میری طرف بڑھا دیا۔ راس کالنگ فار ڈینی۔ آپریٹرس کے ریسیور پر راس المیڈا کی مخصوص آواز سن کر میرا دل اچھل کر حلقے میں آ گیا۔ بات کرو۔ اول خان نے اس طرح انداز میں مجھے ٹہوکا دے کر کہا، یہ بہترین موقع ہے۔ ویرا بھی بول پڑی، وہ خود ہی تمہارے دام میں آ رہا ہے۔ آپریٹرس پر قدرے وقفے کے بعد راس المیڈا کا وہی پیغام دوبارہ سنائی دیا۔ اس بار وقفہ ہوتے ہی میں نے بٹن دبا کر کہا، کیا بات ہے؟ میں ڈینی بول رہا ہوں۔ میرا فکرہ مکمل تھا، اس لیے میں نے بھی راس المیڈا کی طرح کال اوور کرنے کی رسمی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایسے حاصل کی آلات پر دو تجربے کار آدمی بات کر رہے ہوں تو وہ فکروں سے خود ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ دوسری طرف کی بات پوری ہونے کے بعد انہیں کب بولنا چاہیے۔ اب میں تم سے کھل کر بات کر سکتا ہوں، راس المیڈا بولا، کیونکہ میرے آس پاس ایسا کوئی آدمی موجود نہیں ہے جسے تم اپنی زہریلی باتوں سے گمراہ کر سکو۔ گمراہ میں نہیں، تم کرتے ہو۔ میں تمہاری آدمیوں کے خون کا پیاسا ہوں، لیکن تم نے بلیک ہاک اور وائٹ ہاک کے ساتھ جو صفاقانہ سلوک کیا ہے اس نے مجھے لرزا دیا ہے۔ وہ ہل کانٹے کی لڑائی تھی، میں نے زندہ چھوڑ دیتا تو وہ تمہارے قیدی بن جاتے۔ جیف ملر کے معاملے میں تمہاری بے رحمانہ حرکتوں سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ میرا قابل فخر آدمی تھا،
جب وہ تمہارے سامنے اپنی زبان بند نہیں رہ سکا تو وہ دونوں کسی گنتی میں نہیں تھے۔ میں جیف ملر کی اگلی ہوئی باتوں کے زخم ابھی تک سہ رہا ہوں۔ میں کوئی نیا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ زندہ رہتے تو میرے بہت سے راستے مسدود ہو کر رہ جاتے۔ تمہارے راستے مسدود ہو چکے ہیں، بہت جلد تم خود کو میرے روبرو پاؤ گے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے ان دونوں کو کیسے پہچان لیا۔ راس المینڈا کی آواز تحیر زدہ تھی۔ وہ کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف تمہاری قیاس آرائی تھی۔ میں نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا اگر وہ میری قیاس آرائی تھی تو اب تم اس کی تصدیق کر چکے ہو۔ تمہاری معلومات کے لیے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ تمہارے K9 منصوبے کا سراغ ملنے کے بعد میں نے ڈیفنس کے مکان میں اپنی انفرارڈ دوربین سے اندھیرے میں بھی تمہارے آدمیوں کو دیکھ لیا تھا اور اسی وجہ سے گرے ہاک وہاں مارا گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے معیار کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ تم میری راہ میں روڑے کیوں اٹکا رہے ہو۔ یہ میری ہابی ہے۔ ہتھیار ڈال دو ورنہ کسی بھیانک انجام کا سامنا کرنے کی تیاری کر لو، کیونکہ ایک ایک کر کے تمہارے سارے مہرے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا کہ فریڈم لاج جیسا کلا بھی میری دسترس سے نہیں بچ سکا۔ میں واقعات کی کڑیاں یکجا کر رہا ہوں۔ سخی مراد کو کسی نے تاوان کے لیے اغوا کیا ہوا ہے۔ پورے شہر میں صرف وہ جانتا تھا کہ فریڈم لاج سے میرا کوئی تعلق ہے۔ کیا وہ تمہارے قبضے میں ہے؟ وہ خود ہی میرے جال میں پھنس رہا تھا۔ میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا دانا دشمن کا مقابلہ کر کے مجھے ہمیشہ لطف آتا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ بعض باتیں تم خود بخود سمجھ لیتے ہو۔ میں غیر ضروری خون خرابے سے ہمیشہ ہی پرہیز کرتا ہوں۔ جیف ملر سے کام کی باتیں معلوم کر کے میں نے ایمانداری سے اسے رہا کر دیا تھا۔ اب سخی مراد کو بھی آزادی مل جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے نہیں چھیڑو گے۔ اپنے فیصلوں کے لیے میں تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہوں۔ اس کا سرد لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ تو پھر تم نے مجھ سے کس لیے رابطہ کیا ہے؟ میں نے اس کا مذہقہ اڑاتے ہوئے پوچھا۔ سنو اور کان کھول کر سنو کہ اسپیشل ٹاسک فورس کا وجود اب کوئی راز نہیں رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا پاکستان کی حکومت لاکھ انکار کرتی رہی لیکن البرٹو نے اپنی جان پر کھیل کر اس بھیانک فورس کے سارے کارنامے دنیا بھر میں پھیلاتی ہے۔ البرٹو نے ظفر کے روپ میں تمہارے لیے بھی بہت کچھ کیا تھا۔ اب اس بات میں کوئی چھپا نہیں رہا ہے کہ تم اسپیشل ٹاسک فورس کے مخبر بن چکے ہو۔ میں تمہیں ذلت سے نکال کر عزت کا کوئی مقام دلوا سکتا ہوں۔ اپنی عزت اور ذلت کی سند کے لیے مجھے تمہارے کسی ہم وطن کی رائے کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دو منہ والے سانپ ہو، ایک سرے پر راس المینڈا ہو اور دوسرے پر راڈنی آرک۔ تمہاری ان دونوں دہانوں میں زہریلی زبانیں ہیں جو کسی بھی حالت میں تریاک نہیں اگل سکتی۔ تم اسی طرح لڑتے لڑتے ایک دن مر جاؤ گے اور کوئی تمہارا نام تک لینا گوارا نہیں کرے گا۔ میں آواگون کا قائل نہیں ہوں۔ ہر انسان کو صرف ایک بار زندگی ملتی ہے جسے احترام اور عزت سے گزارنا چاہیے۔ میری بات مان لو تو تمہیں امریکہ کی شہریت اور تمہارے من پسند کاروبار کی ضمانت مل سکتی ہے۔ مجھے اپنے وطن کی مٹی تمہارے ملک کے سونے سے ہزاروں گنا زیادہ عزیز ہے۔ پھر مجھے تم کو اسی مٹی میں ملانا پڑے گا۔ اس کی آواز قہر بار ہوگی۔ یہ آخری موقع تھا جو تم گنوا رہے ہو۔ ابھی تک میں دوسرے کاموں میں الجھ کر تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، مگر اب میری پوری توجہ تم پر مرکوز رہے گی۔ تم خونی بھیڑی ہو، تمہیں اپنے ساتھیوں کو کھانے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تم میرا کیا بگاڑ سکو گے؟ تمہارا وقت تیزی سے پورا ہو رہا ہے۔ اگر کسی وقت تمہیں عقل آ جائے تو اپنے اسی اپریٹس پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ میں تمہاری دہشت کو سمجھ رہا ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں غدار حلیفوں کے معاملے میں بہت سنگ دل اور شفاق ہوں۔ البتہ ہتھیار ڈال دینے والے دشمنوں کے حق میں ہمیشہ مہربان ثابت ہوتا ہوں۔ ماضی کی مثالوں میں تم اس اصول کو ہر جگہ کار فرما پاؤ گے۔ شاید جیف ملر کے بارے میں تمہاری بات درست ہو۔ میں نے اپنے لہجے میں تذبذب کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے کہا، اسے زبان کھول کر تم سے غداری کا ارتکاب کیا تھا، لیکن بلیک اور وائٹ ہاک کا کیا قصور تھا؟ تم غائب داں نہیں ہو۔ تم نے صرف ایک شبے کی بنا پر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مجھ پر اثر انداز ہونے کا احساس ہوتے ہی اس نے پرزور الفاظ میں وضاحت کرنی شروع کر دی۔ ہر اچھا سربراہ اپنے ساتھیوں کی خامیوں اور خوبیوں سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ مجھے مان تھا کہ جیف ملر اپنے بدن کا ریشہ ریشہ الگ ہونے کے باوجود مجھ سے دغا نہیں کرے گا، مگر اس نے میرا مان توڑ دیا۔ یہ اس کی کمزوری نہیں، تمہارے بے پناہ تشدد کی کامیابی تھی کہ وہ بے بسی کے احساس میں مبتلا ہو کر بہک گیا۔ دوسرے دونوں آدمی جیف ملر سے کہیں زیادہ کمزور تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ جیف سے آدھا تشدد بھی نہیں سہ سکیں گے۔ ہیلی کاپٹر ان کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز تھے۔ میں نے بہت دکھ کے ساتھ انہیں گولیاں ماری تھی۔ تمہاری یہ باتیں بے وزن اور پھس پھسی ہیں، میں ان پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ سوچ لو، تمہیں تمہاری مرضی کی ضمانتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ شاندار مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ مٹی سے رشتے نبھانے کا دور گزر چکا ہے۔ اب پوری دنیا ایک گاؤں میں بدل چکی ہے۔ گوادر کے رہنے والے نیو یارک میں ٹہلتے ہیں اور میں اپنے شہر کو بھول کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ سوچو اور سوچتے رہو، ایک دن تم میرے اہم خیال ہو جاؤ گے۔ بائے۔ راس المینڈا کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی آپریٹرز پر صرف ہلکا سا ریڈیائی شور باقی رہ گیا۔ میں نے اپنے لاسل کی آلے کو بے پرواہی سے تپائی پر ڈال دیا۔ راز کی اس کال کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ ویرا بڑبڑائی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے تمہارا مقصد پورا کرانے کے لیے یہ کال کی ہو۔ اس کی ساری باتیں بے سروپا تھی۔ ترغیب اور تحریض کے اس گھسے پیٹے حربے کو بے سروپا بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت راس المینڈا نے میری اور اپنی گفتگو کسی تیسرے اہم فرد کو سنوانے کے لیے بات کی ہو۔ میں نے یہ بات کئی مرتبہ محسوس کی تھی۔ تمہارے خیال میں اتنا اہم آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اول خان خالی الذہنی کے عالم میں پوچھا۔ وہ امریکن کونسل جنرل بھی ہو سکتا ہے۔ راس المینڈا نے منہ کے کھانے کے بعد اس کا رخ کیا ہوگا اور اب اس سے مدد مانگ رہا ہوگا۔
وہ لوگ یہاں پے در پے اتنے نقصانات اٹھا چکے ہیں کہ اب ہمارے خلاف کوئی نئی مہم جوئی کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہوں گے۔ فریڈم لاج میں پھیلنے والی تباہی نے ان کا رہا سا حوصلہ بھی ختم کر دیا ہوگا اور راس المیڈا کو انہیں عملی اقدام پر آمادہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہوگی۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو تم نے اپنے ابتدائی سخت رویے کو ترک کر کے آخر میں تذبذب اور بے چینی کا لب و لہجہ کیوں اپنا لیا تھا؟ ویرا نے چپتے ہوئے لہجہ میں سوال کیا۔ میں نے سوچ سمجھ کر وہ انحراف کیا تھا۔ اگر قونصل خانے والے خوفزدہ ہو کر راس المیڈا کی مدد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو میرا بدلا ہوا لب و لہجہ ان کے پسپائی کو تقویت دے گا۔ وہ راس المیڈا پر زور دیں گے کہ میرے ذہن میں تبدیلی کی لہر آ چکی ہے، مہاجرائی سے گریز کر کے چند روز انتظار کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں راس المیڈا سے مسالت کے جال میں پھنس کر خود کو ان کے حوالے کر دوں۔ آسان کامیابی کی امید میں وہ انتظار کر سکتے ہیں۔ اول خان نے میری تائید میں سر ہلا کر کہا، لیکن راس المیڈا سخی مراد کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ابھی تک اس کے اغوا کی خبر عام نہیں ہوئی ہے۔ اس کے گھر والوں نے اس کی اور ولیداد کی پراسرار گمشدگی کو سختی سے راز میں رکھا ہوا ہے، مگر راس المیڈا اندر کی اس بات سے بھی باخبر ہے۔ وہ اپنی بساط کے ہر مورے پر گہری نظر رکھنے کا عادی معلوم ہوتا ہے۔ آؤ، میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر کہا، ذرا سخی مراد سے بھی کچھ باتیں کر لی جائیں۔ سلطان شاہ نے بھی ہمارے ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن میں نے سختی سے اسے روک دیا۔ نادرا کے بظاہر غیر آباد مکان میں زیادہ افراد کی آمد و رفت کسی نئی مصیبت کا پیش خیمہ بھی بن سکتی تھی۔ راستے میں اول خان نے مجھے بتایا کہ اس کے آدمی سخی مراد کو طویل وقفوں کے لیے مسکن دعاؤں کے زیر اثر رکھ رہے ہوں گے تاکہ انہیں بھی آرام کرنے کا موقع مل سکے۔ خورد و نوش کی اشیاء میں ملا کر دی جانے والی ادویات کی مقدار اس طرح کم و بیش کی جاتی تھی کہ سخی مراد کھانے پینے کے اوقات پر ہوش میں رہ سکے، مگر دن اور رات کے بیشتر حصوں میں گہری نیند سوتا رہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ہم تھوڑی دیر میں نادرا کے گھر جا پہنچے۔ اول خان کا ایک آدمی احاطے میں مستعد تھا، دوسرا تہہ خانے میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ باہر والے سے یہ معلوم کر کے ہم دونوں کو خوشی ہوئی کہ سخی مراد رات کے کھانے کے انتظار میں اس وقت ہوش میں تھا۔ تہہ خانے کی زینوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اول خان نے بلند آواز میں راجر کا لفظ کہا۔ شاید وہ باہمی شناخت کا کوئی طے شدہ کوڈ تھا جو تہہ خانے والے کو یہ بتانے کے لیے ادا کیا گیا تھا کہ احاطوں پر اسے بھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آنے والے دوست تھے۔ تہہ خانے میں سخی مراد ہمارا منتظر تھا، اس کے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا اور وہ مسہری پر نیم دراز تھا۔ اس کا محافظ مسہری سے دور ایک کرسی کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، سخی مراد نے بوجھل آواز میں کہا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم مجھے جہنم سے یہاں لے آئے، مگر تمہارے آدمی بہت خشک مزاج ہیں، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ یہ نہ بھولو کہ یہاں بھی تم قیدی ہی ہو، یہ قید تم نے اپنی مرضی سے منتخب کی ہے۔ میں نے کہا، یہاں ایئر کنڈیشنر اور شراب کی کمی بری طرح تکلیف دے رہی ہے۔ اس نے شکایت کی، یہ کمرہ ٹھنڈا ہے اور شراب جگر کی دشمن ہوتی ہے، اس لیے یہاں نہیں پائی جاتی۔ میں ایک رات گزار چکا ہوں، دوسری رات آ چکی ہے، کل یہاں میری آخری رات ہوگی، اس کے بعد تمہیں مجھ کو رہا کرنا ہوگا۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اجتباع آمیز لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، میں نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کل ہی رہا کر دیا جائے۔ تو کیا راس المیڈا تمہارے ہاتھ آ چکا ہے؟ اس نے میری بات کاٹ کر بے یقینی سے پوچھا۔ فی الحال میں نے اسے بھول جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسے بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ پرتشویش انداز میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مگر تم تو اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بے چین تھے۔ اس کے خاتمے کے لیے میرا اور تمہارا سودا بھی طے ہو چکا ہے۔ اس سودے کی مد میں ہم نے تم سے کوئی رقم نہیں لی ہے۔ رہائی کے بعد تم ہمیں تاوان کی رقم ادا کرنے کے پابند ہو۔ راس المیڈا کا قصہ تمام ہوگا تو وہی حساب بھی کر لیا جائے گا۔ میں نے اطمینان سے کہا، مگر میرا کیا بنے گا؟ میرے خلاف راس المیڈا تمہیں رقم دے چکا ہے، میری واپسی اسے شبے میں ڈال دے گی، پھر یہیں رہتے رہو۔ میں نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شراب اور ایئر کنڈیشنر کے بغیر میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بولا، تم نے مجھے بدترین الجھن میں ڈال دیا۔ تم پورے ملک پر حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو، مگر اتنی سی بات پر پریشان ہو گئے؟ میں نے سنزیہ لہجے میں کہا، ابھی تک راس المیڈا کو یہ علم نہیں ہے کہ تم میرے ہاتھ آ چکے ہو۔ یہ بات کھل چکی ہوتی تو تم سے کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تم گھر جا کر آرام کی نیند سونا، راس المیڈا تم سے کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بولا، تم واقعی بہت ذہین آدمی ہو، تو میرے ساتھ مل جاؤ تو میں تھوڑے ہی عرصے میں اپنا ہر خواب پورا کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس سوچنے والا ذہن ہے اور میرے پاس بے حساب پیسہ۔ اس ملک میں انسان سے زمین تک ہر چیز بکاؤ ہے، کوئی سستے داموں بک جاتا ہے، کوئی اپنی پوری قیمت وصول کرتا ہے۔ میں ہر ایک کے دام لگا لوں گا اور تم میرے دستے راست ہوگے۔ تم بھول رہے ہو کہ فی الوقت راس المیڈا نے تمہیں خریدا ہوا ہے اور تم اس کے دیے ہوئے احکامات بجا لانے پر مجبور ہو۔ جو خود بک چکا ہو وہ دوسروں کو کیا خرید سکتا ہے؟ میں نے اسے چرکا لگایا۔ وہ ایک خوش فہم اور خود پرست سیاست دان تھا۔ میری فکروں کی تلخی کو نرمی سے سہ گیا اور مسکرا کر بولا، 10 راس المیڈا بھی مل کر میری قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وہ میری کمزوریوں کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ آدمی اقتدار میں آتا ہے تو اس کی کمزوریاں خود بخود چھپ جاتی ہیں۔ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم ایمانداری کے ساتھ اپنے وعدوں پر عمل کرنے کا ارادہ کیے ہو۔ میں بھلا وقت آنے پر بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ بالکل بھولا ہوا تھا کہ اپنا بھلا وقت وہ پہلے ہی گزار چکا تھا۔ آنے والا وقت اس کے لیے ذلت اور موت کا پیغام لے کر آ رہا تھا۔ ملک زوال کی طرف جا رہا تھا۔ حکمرانوں کا انتخاب کرنے والوں کے حافظے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی ان پر اتنا برا وقت نہیں آیا تھا کہ وہ سخی مراد جیسے رنگے
سیار کو اپنے قضاء و قدر کا مالک بنا کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیتے۔ تم سیاست کے میدان کے پرانے کھلاڑی ہو، اندر کی بہت سی کہانیاں جانتے ہو، کہ کیا کچھ کہانیاں سنانی پسند کرو گے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے دوسروں کی کمزوریاں جاننے کا بہت شوق ہے، میرے ساتھ رہو گے تو رفتہ رفتہ سب کچھ جان دو گے۔ وہ پورا اعتماد لہجے میں بولا، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اچھالنا ہماری سیاست یا سیاسی تہذیب کے خلاف ہے، کیونکہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکتا۔ پتہ نہیں تم کس تہذیب کی بات کر رہے ہو، یہاں تو آئے دن ایک دوسرے پر بدعنوانیوں کے الزامات لگتے رہتے۔ اول خان نے بے ساختہ لہجے میں پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، وہ فائدے حاصل کرنے کے سیاسی حربے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ آج تک کسی نے عدالت میں اپنے لگائے ہوئے الزامات کو ثابت کیا ہے، اور نہ ملزم بنائے جانے والوں نے اپنے حریف پر حد کے عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ ایسی لڑائیوں کو صرف اخبارات اچھالتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر روز اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھاری مواد درکار ہوتا ہے۔ لڑائیاں زور پکڑ لیں تو اخباروں کو لاکھوں روپے کے اشتہار بھی ملنے لگتے ہیں۔ سب سیاسی خاندان جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اصل جرائم کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا تو ان کی برادری تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گی، اور نئے چہرے ان کی مسندوں پر بیٹھ جائیں گے۔ جب تک برادری برقرار ہے، دیر سویر ہر ایک کو اس کا حصہ ملتا ہی رہے گا۔ ہر دم منو سلوا اگلنے والی ہانڈی کے پیندے میں کوئی احمق بھی سراغ نہیں کرتا۔ تمہاری باتیں دلچسپ ہیں۔ اس کی بے تکان تقریر میں وقفہ آتے ہی میں بول پڑا، زندگی رہی تو تمہارے ساتھ معافلیں جمتی رہیں گی۔ یہ بتاؤ کہ K9 کے سلسلے میں تمہاری فرم پر بننے والے مقدمے کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ جہاز کے کپتان کی خودکشی نے سب کا بھرم رکھ لیا ہے۔ بارودی کریٹ وہی بمبئی سے لایا تھا اور نامعلوم مقاصد کے لیے قبرص لے جا رہا تھا۔ میرے وکیل اس کہانی میں جان ڈال دیں گے۔ بولتے بولتے اس نے چونک کر سوال کیا، مگر یہ سب لمبی کہانیاں ہیں، یہ بتاؤ کہ ولی داد کی لاش کہاں ہے؟ اس میں تمہیں کیا دلچسپی ہے؟ تم اسے مار کر اپنے خون کی پیاس بجھا چکے ہو۔ میں نے کہا، وہ میرا ایک روپ تھا جو تم نے دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ بھی میرا ایک روپ ہے، میں اپنے خاندان کا گاڈ فادر انداتا بھی ہوں۔ اس کی لاش پر ماتم کرنا اور اسے عزت سے دفن کرانا میرا فرض ہے۔ وہ نہایت مکاری اور ڈھٹائی کے ساتھ مسکراتے بولا، آزادی کی خوشخبری نے اس کے مزاج میں خاصی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ ولی داد کی لاش ہم صحرا میں پھینکنے کے بجائے کراچی لے آئے تھے۔ یہاں وہ لاش ایک ویرانے سے پولیس کی تحویل میں جا چکی ہے۔ تم ذرا سی تک دو کرو گے تو اپنے مقتول کو کسی سرکاری اسپتال کے مردہ خانے میں تلاش کر لو گے۔ حیرت ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ ہی نہیں، اپنے خاندان میں بھی اس قدر منافقت سے کام لیتے ہو۔ پہلے اپنے جیتے جاگتے چچا زاد کو ایک لاش میں تبدیل کیا، اور اب اسی لاش پر ڈرامے بازی کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے میری نشاندہی کر کے تمہیں میرے پیچھے لگایا، وہ ایسی موت کا مستحق تھا۔